السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر علی هذه التوجیحات الغالیہ۔ شیخنا، میرا ایک یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری اگر خواہ اسے قرآن کی ایک آیت یا حدیث کا بھی علم ہو، صحیح تفسیر اور صحیح شرح کی روشنی میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ علماء کا طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، عوام میں چاہے وہ نوجوان ہو یا معمر لوگ ہوں۔ اصل میں شیخ، میں ابھی چھٹی میں گیا اپنے بریلی کے اندر، تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے، اور میرا باقاعدہ ایک درس ہوا کرتا تھا، کتاب التوحید کا درس عشاء کے بعد مختصر طور پر۔ تو کبھی کبھی ایسی باتیں آئی ہیں نوجوانوں کی زبانی یا معمر لوگوں کی زبانی، مطلب وہ لوگ ایسے لوگوں کو اتنا اونچا مقام، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا شیخ، آپ جانتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں جیسے وہ بندہ جو اسلام کی چند کتابیں پڑھا ہوا ہے، وہ تو دین کے بنیادی اصول نہیں جانتا، فقہ اصول نہیں جانتا، یا مفتی کے شرائط نہیں جانتا۔ تو کبھی کبھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ بھائی اس بندے نے اس طرح کا کہا ہے، وہ بندہ جو مدینہ میں پڑھ کے گیا ہے، دکتورا کر کے گیا ہے، تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ بندہ جس نے چند کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے مسئلے کو اور اس کے فتوے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں ان چیزوں پر تعجب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا شیخ، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے، اس طرح کے نوجوانوں میں بہت عام ہے یہ چیز ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ مطلب وہ بندہ جس نے اصول پڑھے ہیں، جو ساری چیزوں کو جانتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، شرح کو جانتا ہے، تفسیر پڑھی ہوئی ہے، تو ایسے نوجوان، کیا ان لوگوں کا یہ کام، کیا ان لوگوں کے اس کام سے ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ یا دوسری چیز یہ کہ کیا ہم جو ہمارے جو عوام ہیں نوجوانوں میں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، وہ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ مطلب ایک جو ذی علم شخصیت ہے، اس کو چھوڑ کر انسان ایسے شخص کی طرف رجوع کرتا ہے، مطلب ایک مرجع کی حیثیت اور مصدر کی حیثیت سمجھتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، سوال جو ہے اصل میں یہ تفصیل طلب سوال ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ اس دور کا بر صغیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، متعاملین کو علامہ اور مفتی بنا کر کے، سوشل میڈیا کا ایک اکاؤنٹ بنا کر کے اسٹیج دے دینا یا ممبر و محراب دے دینا، یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اور ہندوستان میں یہ حقیقت ہے، مجھ کو آپ نے تو اب نیا واقعہ بتایا ہے، میں اب سے غالباً 20 سال پہلے کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے، جو موناد بھنجن میں ایک کانفرنس میں پیش آیا۔ عالم اسلام کے یا ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین تھے، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اسٹیج پر خطاب کر رہے تھے، اور اسی انداز کا ایک پیشہ ور خطیب، واعظ پہنچتا ہے، اور عوام اس کی دیوانی تھی، لوگوں نے ان کو خطاب روک کر کے اسٹیج سے اتار دیا اور اسٹیج اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اب کی بات نہیں، میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو علماء کی ناقدری بذات خود ایک فتنہ ہے، اور غیر علماء کو علماء کے مقام پر بیٹھا دینا یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے بلغوا عنی ولو آیا، یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے جو کچھ سیکھو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ متعاملین یا عوام الناس جو اگر کوئی بات کسی تک پہنچا رہے ہیں تو پہنچانے سے مراد کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر کے کوئی چیز سیکھتے ہیں اور سیکھ کر کے من وعن اتنا ہی پہنچاتے ہیں جتنے پر یقین حاصل کر لیا ہے، تو بحیثیت مبلغ کے وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ علماء سے کوئی بات سیکھتے ہیں، نہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ دین کے اصولوں سے واقف ہیں، نہ صحیح اور ضعیف میں فرق کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پہنچ کر کے مسند افتاء پر بیٹھ جائیں، ممبر و محراب پر چڑھ جائیں اور فتویٰ دینے لگیں، لوگوں کے سوال کا جواب دینے لگیں، باقاعدہ علماء کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جانے لگے، تو یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کے نتیجے میں جہل ہندوستان اور بر صغیر میں اتنا عام ہو گیا ہے
کہ آپ ان لوگوں کے فتووں اور ان لوگوں کے خطابات اور وعظ و نصیحت کو سن لیں. ایسے ایسے نمونے مل جائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ فتنے انجینئرز، برادرز اور ڈاکٹرز تک محدود نہیں رہ گئے، اب یہ سسٹرز میں چلے گئے. خواتین بھی ہیں جن کو حروف تہجی یاد نہیں ہیں، لیکن وہ اب مسند افتاء پر بیٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا، کہتی ہیں نقاب لگا کر کے خطاب کر رہی ہیں. وہ بھی فتنہ ہے جو آج کے دور میں ابھرتا چلا جا رہا ہے. اور ایک واقعہ میں بتاؤں گا جس کے تناظر میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ایسی ہی سسٹر تھیں، یہ حقیقی واقعہ ہے. ظہر کی نماز کے بعد ان کا ایک درس چلتا تھا. ایک دن درس لمبا ہو گیا. اب کتنا لمبا ہوا اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہا تو وہ تو وہی جانتے ہوں گے. اتنا لمبا کیسے ہو گیا جہالت کے باوجود. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت مجلس کے دوران ہی ہو گیا. تو خواتین نے کہا کہ ایسا ہے محترمہ، آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے عصر کی، اور اس کے بعد ہم مجلس برخاست کریں گے، آپ کے ساتھ باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں. اب وہ پریشان ہیں کہ عصر کی نماز جہری ہوتی ہے کہ سری ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو مسند درس پر بیٹھ کر کے 2-2 گھنٹے درس دے رہے ہیں. تو یہ متعاملین کا فتنہ یا غیر علماء واعظین کا فتنہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے چند چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ لیں. ایک تو اس کے پیچھے شہرت طلبی ہے. لوگ بے جا دعوت کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا طریقہ اپناتے ہیں. خود اپنی تقریر ریکارڈ کی، یوٹیوب پر ڈالی، اور ہر دن ویوز دیکھ رہے ہیں، لائکس دیکھ رہے ہیں، کمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کیا آیا، کتنے لوگوں نے دیکھا. پریشان رہتے ہیں کہ ویوز کیسے بڑھیں گے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ویوز نہیں بڑھتے تو یہ واعظین کہتے ہیں کہ اب ایسا ہے جنسی مسائل ذکر کرو تو لوگ زیادہ دیکھیں گے. تو ایک تو اس کے پیچھے شہرت طلبی ہے. دوسرا اس کے پیچھے مال و دولت کو کمانا اور دعوتی میدان کو بجائے اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کے، پیسے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرنا. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. لیکن یہ بنیاد بعد کی ہے. اس سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ مستحقین کیا وہ ہیں یا نہیں، وہ اس بات کے اہل ہیں یا نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کر سکیں. بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اگر وہ محدود انداز میں علماء سے معلومات حاصل کر کے یقینی طور سے جس پر یقین حاصل ہے وہ لوگوں تک اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ دائرے میں آگے نہیں بڑھتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واعظین آج پہلے علماء کے ذریعے ان کی مجلسوں سے جڑ کر کے تھوڑا بہت وعظ و نصیحت سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پیر مار کر کے علماء کو کنارے کر دیتے ہیں. اور آپ اس کا نظارہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی عالم دین درس دے رہا ہو، ان واعظین میں سے کوئی داخل ہو جائے، لوگ مجلس چھوڑ کر کے اس کو کندھے پر بیٹھا لیں گے، چومنے چاٹنے لگیں گے. یہ اصل میں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا کی صحیح تعبیر ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. علماء کا فقدان، علماء کی اس دور میں قدردانی نہ کرنا، ان کو اہمیت نہ دینا، اور جاہلوں کو اہمیت دے کر کے ان سے سوالات کرنا، وہ جواب دیں گمراہی پر مبنی اور خود گمراہ ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرے. اس وجہ سے اس مسئلے میں ہم کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، بالکل سخت موقف. مسجد کے ممبر و محراب پر درس دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کوئی بھی ایسا شخص داخل نہ ہو سکے جو قابل اعتماد نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی تعلیمی ادارے یا مدرسے سے فارغ التحصیل کیوں نہ ہو. تب تک اس کو مسند درس یا ممبر و محراب نہیں دیا جائے گا جب تک علماء اس کے بارے میں اطمینان اور تسلی کا اظہار نہ کر دیں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. آپ دنیاوی امور میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کریں، اس کے بعد اپنا علاج کرائیں، اور دینی امور جس کا تعلق آپ کی روحانیت سے اور دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اس میں آپ کسی سے بھی علم لے لیں. یہ سمجھداری اور انصاف کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں بعض اصول و ضوابط ہیں، بعض نصوص ہیں جن کا تذکرہ پہلے سوشل میڈیا پر ڈالا جا چکا ہے، وہ دروس موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کیونکہ
علم کے میدان میں ہے تو ان تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.